أشهد أن لا إله أشهد نون دی آواز پڑھنی ہے کہ نہیں میں أشهد أن لا إله صفحہ نمبر 68 دیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے وہ کلمہ توحید ہے. اس کا نام ہی کلمہ توحید ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ کلمہ تمجید تھا. کلمہ توحید، توحید کا معنی ہے اکیلا. توحید کا معنی لفظی معنی ہے اکیلا، اور لفظی معنی کی تشریح آگے اس پورے جملے کے اندر خود ہی ہو رہی ہے کہ وہ اکیلا کیسا ہو. اس کی تشریح آگے اس کلمے کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. قاف موٹا ہوگا. قدیر. لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وحدہ وہ اکیلا ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے وَهُوَ اور وہ حی زندہ نہیں اچھا بیچ میں رہ گیا. یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے وہو اور وہ حی. اچھا اگر اس کو حیٌ پڑھیں گے تو پھر لام الگ ہو جائے گا. اگر لام سے ملا کر پڑھیں گے تو حی لا یموت پڑھیں گے. حی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے لا یموت اسے کبھی موت نہیں آئے گی بیدہ الخیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہر بلائی ہے وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير
ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا قادر۔ اب یہ کلمہ توحید ہے، اس کے ایک ایک لفظ سے اللہ رب العزت کی بڑائی بھی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی شان کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا تنہا ہونا بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر شروع سے ہی لا الہ الا اللہ سے شروع ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر آگے اس کی تشریح ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ بادشاہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اصل میں تعریفات بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے بیمار کے ڈاکٹر ان کو لا علاج تصور کر دیتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایک لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی موت لکھی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر والوں کے سامنے آنن فانن ایک لمحے میں سانس نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز بولی جاتی ہے کہ موت کے منہ سے نکل آیا، موت کے منہ سے نکل آیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، ممکن ہے، اندیشہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت پورا ہو جائے لا یؤخر تو وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو وقت لکھ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور جس کی موت لکھی نہیں اس کے اوپر موت آ نہیں سکتی، تو موت کے منہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت کے منہ سے کوئی نکل کے آ نہیں سکتا۔ جو بچ گیا اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی، اگر لکھی ہوئی ہوتی وہ بچ کے دکھاتا، کیسے بچ سکتا تھا؟ تو یہ جملہ بعض چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ بھی ہے وَهُوَ حَيٌّ، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے اوپر فنا نہیں ہے، مخلوق فنا ہونے والی، چاہے وہ جتنی بڑی کیوں نہ ہو، آسمان زمین ہمیں جو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک اور تباہ اور برباد ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ لا يموت، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے، یعنی ہر اچھائی کا کام، کل اس کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت بندے کو توفیق دیتے ہیں تو بندہ نیک کام یا اچھائی کے کام کرتا ہے، یا جس کو اللہ رب العزت بھلائی کے کام کی توفیق دیتا ہے وہی بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں، جب چاہیں کسی کو صحت دے دیں، جب چاہیں بیمار کر دیں، جب چاہیں کسی کو چاہے موت دے دی، کسی کو چاہے زندگی دے دی، جس کو چاہا مال دے دیا، جس کو چاہا غربت میں رکھ لیا، اولاد دے دی، جس کو چاہا نہ دی، تو یہ سب اللہ رب العزت کے کام ہیں۔ اس کی فضیلت ترمذی شریف کی روایت ہے، دو روایتیں، ایک تو یہ فرمایا جو آدمی بازار میں داخل ہو اور پھر یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کتنی نیکیاں جی؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ نیکیاں۔ بازار تو ہم نے ویسے بھی جانا ہے، کام ہو نہ ہو ہم نے بازار جانا ہی ہے، تو ہم وہاں بازار کی حدود میں پہنچ کر اگر چوتھا کلمہ پڑھ لیں تو 10 لاکھ نیکیاں، صرف ایک اس پڑھنے پر لگے، وقت کتنا لگے گا؟ 2 منٹ وقت لگے گا، لیکن نیکیاں کتنی ہیں؟ 10 لاکھ نیکیاں۔ کوئی آدمی اعلان کر دے صبح سویرے بازار پہنچ جاؤ 10 لاکھ روپے ملیں گے، ہر آدمی بھاگتا ہوا جائے گا، ہر ایک پہنچے گا، کیونکہ یہ جو 10 لاکھ کا لفظ ہے یہ دنیاوی جو آنکھ ہے، دھوکے والی آنکھ، اس کو اس کا اندازہ ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں، لیکن یہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے ابھی ویلیو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد ہلکی چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی ویلیو انسان کے سامنے کھلنی شروع ہو جائے گی، اور تب انسان کہے گا کاش کہ میں دنیا میں یہ چھوٹی نیکیاں بھی کر لیتا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی،
اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک نمبر سے آدمی فیل بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو نیکی، نہ کوئی نیکی چھوٹی ہے نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے، ہر نیکی اپنے مقام پر بڑی ہے اور ہر گناہ اپنی جگہ پر بڑا ہے۔ اگر انسان کو یہ تصور ہو کہ یہ گناہ اگرچہ ہلکا ہے لیکن پکڑ تو ہے، تو گناہ سے بچ جائے۔ نیکی دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن آخرت میں مجھے تو یہ جہنم سے بچا سکتی ہے۔ ایک نمبر سے پاس ہو گیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر فیل ہو گیا تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اچھا صرف نیکیاں ہی نہیں، فرمایا 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اچھا یہ گارنٹی بھی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہمیں عام لوگوں کی اگر کوئی کہہ دینا کہ یار تمہارا یہ کام میں کر دوں گا، ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں، ہم ساری زندگی اس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، فرمایا 10 لاکھ نیکیاں ہیں، 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور فرمایا 10 لاکھ اس آدمی کے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی 2 منٹ کے اندر 30 لاکھ کی ہم کمائی کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، جنت میں گھر بنا، اور جس کو جنت میں گھر مل جائے تو اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہم دیکھیں سب کچھ نیک اعمال اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں کچھ مل جائے، ہم جنت والے بن جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر چھوٹے، دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے، بہت قیمتی یہ کلمہ ہے، اور کوشش بھی کریں۔ اچھا دوسری بات یہ، اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو 6 کلمے ہیں یہ احادیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں تقریباً یہ 6 کے 6 کلمے جو ہیں یہ احادیث کے اندر باقاعدہ موجود ہیں۔ یہ جو چوتھا کلمہ ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے 5واں سید الاستغفار، اس کو جو 5واں کلمہ یہ سید الاستغفار ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تیسرا کلمہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا جامع الصغیر ایک کتاب ہے، اس کی احادیث کی کتاب ہے، اور مجمع الزوائد اس کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ دوسرا کلمہ اور پہلا کلمہ یہ بھی ترمذی شریف میں ہے، دوسری کتاب ہے جمع الجوامع، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ پہلا کلمہ تو خیر ہر جگہ موجود ہی ہے، تو یہ اگر کسی کے اوپر کوئی اشکال ہو تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کلمے الحمدللہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال میں رغبت، نیک اعمال کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ اللہم تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کو سہولت عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، مشکلات کو دور فرما، آسانیاں عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا، ساری بستی کے مردوں کو مسجد سے الفت، محبت، عقیدت، لگاؤ اور مسجد آباد کرنے کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں عمل پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان والی زندگی نصیب فرما، موت کا وقت ہو ایمان ہی کی حالت میں موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا